الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، لیجئے وہ ماہ قریب آ پہنچا جس کے لیے 2 ماہ سے دعائیں ہو رہی تھیں۔ وہ ماہ آیا ہی چاہتا ہے جس کے لیے پورا سال جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان عظیم الشان اور عجیب الشان۔ ماہ رمضان کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری روز اپنے صحابہ سے چند باتیں ارشاد فرماتے ہیں جس میں ماہ رمضان کی عظمت، برکت اور رحمت سے آگاہ فرماتے ہیں۔ ماہ شعبان کا آخری روز آپ کا خطاب فرمانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرے کسی امتی کا رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ آج 28 شعبان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی باتیں ہم بھی دہراتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الناس، لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اظلکم کا لفظ اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز بادل بن کر چھا جائے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ لوگو، تم پر ایک مہینہ اپنی عظمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ بادل آتا ہے تو ماحول بدل جاتا ہے اور اس کے اثرات ہر چھوٹا بڑا محسوس کرتا ہے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے اپنی روحانی برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ یہ پورے معاشرے پر چھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ایک رات ایسی بابرکت رکھ دی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 ماہ سے ایک شب بہتر ہے۔
یعنی 1000 ماہ میں انسان اللہ کی عبادت سے اللہ کا جتنا قرب حاصل کرتا ہے، اس ایک شب کی عبادت سے اللہ اتنا نہیں، اس سے زیادہ قرب عطا فرماتا ہے۔ 1000 ماہ 83 سال 4 ماہ، انسان کے اتنے سال زندگی کے کہاں پوری عبادت میں بسر ہوتے ہیں، کتنی غفلتیں کوتاہیاں انسان کر جاتا ہے، اور پھر جتنی کر سکا اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اس ماہ کی جو ایک رات ہے، اگر تم اس میں عبادت کرو گے، میرا قرب تلاش کرو گے، تو میں 1000 ماہ میں جتنا سفر طے ہوتا ہے، میں اس ایک رات میں تمہارا وہ سفر پورا کروا دوں گا، اس سے زیادہ قرب عطا فرماؤں۔ صاحبو، ایک زمانہ تھا جب انسان گھوڑے گدھے پر سفر کیا کرتا تھا، 6 مہینے میں مکہ مکرمہ یہاں سے انسان پہنچتا تھا۔ آج ہم جہاز میں پاؤں رکھتے ہیں، 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد جدہ ایئرپورٹ پر 1 گھنٹے میں مکہ مکرمہ۔ تو وہ سفر جو 6 ماہ میں 7 ماہ میں ہوتا تھا، اب وہ 6 گھنٹے کے اندر ہو رہا ہے۔ سواری تیز ہو گئی، اور ایک سواری وہ بھی تو تھی کہ جس کی تیز رفتاری کو اب تک نہ کوئی سواری پہنچ سکی نہ پہنچے گی۔ وہ سواری جو میرے اور آپ کے آقا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب معراج میں لائی گئی، کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اتنی تیز رفتار سواری ابھی تک نہیں ہے، براق۔ اور دیکھیے کہ صرف بیت المقدس تک کا نہیں، 7 آسمانوں کا سفر طے کر کے آپ رات کے ایک مختصر سے حصے میں مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد آ گئی، توجہ دلا دیتا ہوں۔ ہمارے دوست، ہمارے نوجوان بھائی واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجر اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا اور خود واپس چلے گئے۔ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ انہیں لک آفٹر نہیں کرتے تھے؟ ایک تو سہارا اللہ کا وہ تو موجود تھا ہی، لیکن ایک باپ اور شوہر کے طور پر بھی تو ذمہ داریاں ہیں، تو کیا وہ انہیں لک آفٹر نہیں کرتے تھے؟ اور پھر دوسری بات حدیث میں موجود ہے، اس موقع پر حضرت ابراہیم تشریف لائے، اور اس موقع پر تشریف لائے اپنے فرزند کے گھر گئے، اور پھر کچھ باتیں ہوئیں، ملاقات نہیں ہوئی، پھر ملاقات، یعنی ان کا آنا کئی مرتبہ حدیث میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر 1 ماہ کا تھا، اس زمانے کی سواری پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی مرتبہ یہ سفر کرتے ہیں، ان کا گھر، ان کے اہل خانہ وہاں پہ موجود ہیں، اہل بیت وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوتا تھا؟ کتنی مشقت کہ جب ادھر آ رہے ہیں تو وہاں بھی تو گھر موجود ہے، انہیں کون سنبھالتا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سفر براق پہ فرماتے تھے۔ چند لمحوں میں بیت المقدس سے مکہ اور مکہ سے بیت المقدس، ان کے لیے اللہ نے ایسی تیز رفتار سواری عطا فرما دی۔ تو یہ حصی سواریاں ہیں، مادی سواریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو
شب قدر کو یوں سمجھیے کہ اپنے قرب اور روحانی سفر کے لیے براق بنا دیا ہے۔ اس رات کو اللہ نے ہمارے روحانی سفر کے لیے اور اپنے قرب کے لیے براق بنا دیا۔ 1000 ماہ میں تم جتنا سفر کر کے میرے قریب پہنچو گے، جتنی عبادت کر کے میرا قرب حاصل کرو گے، اس سے زیادہ قرب میں اس ایک رات کی عبادت سے تمہیں عطا کر دوں گا۔ ذرا سوچئے کہ اگر ماہ رمضان میں اور کچھ نہ ہوتا، صرف یہی ایک رات ہی ہوتی، اور انسان کو پورے ماہ جاگنا پڑتا اس ایک رات کو پانے کے لیے، تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ کجا یہ ایک رات نہیں، اس کے ساتھ اللہ نے کتنی برکتیں مزید اس ماہ مبارک میں رکھ دی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس ماہ کے روزے فرض فرمائے اور راتوں کا قیام نفل عبادت کے طور پر مقرر فرمایا۔ تطوعا، نفل عبادت کے اپنی خوشی سے پڑھو، اللہ کی خوشی حاصل کرنی ہے، یہ راتوں کو عبادت کرو، رات کا قیام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی سے قیام فرمایا۔ آپ کے نوافل جس پر آپ نے پابندی کی ہو وہ ہمارے لیے سنت قرار پاتے ہیں۔ تو دن کا روزہ فرض اور راتوں کا قیام تراویح، یہ ہمارے لیے سنت مؤکدہ قرار پائے کہ رات کو ہم تراویح کی نماز پڑھیں۔ اور وہ رحمتیں برکتیں جو آخر شب میں نازل ہوتی ہیں، ہر رات نازل ہوتی ہیں، اس ماہ مبارک میں اللہ ہم کمزوروں پر نظر کرم فرماتا ہے اور غروب آفتاب سے وہ رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور رات کو جب انسان تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور تراویح میں قرآن پاک پڑھتا ہے اور سنتا ہے، تو وہ ثواب جو آخر شب میں حاصل ہوتا ہے وہ اول شب میں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یارو ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ کس کس انداز سے ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ہم نے کوئی چیز حاصل کرنی ہو اور کسی بڑے سے حاصل کرنی ہو تو دیکھا ہے کہ کس کس طرح سے انسان باتیں کرتا ہے، خوش آمد کرتا ہے۔ یہ منظر کبھی دیکھنا ہو، یہ جو بڑے بڑے وزیر ہیں، دوسرے تیسرے لوگ ہیں، ان کو ذرا خوش آمد کرتے ہوئے دیکھا کیجیے۔ یہ تو لوگ کچھ نہیں ہیں، پانی کے بلبلے، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی ہستی تو احکم الحاکمین شہنشاہ حقیقی کی ہے۔ وہ دینا چاہتا ہے، ہم لینے میں کوتاہی کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں لینے کے لیے بہانے ڈھونڈنے چاہیے کہ اللہ ہمیں دے، اور وہ نوازش کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنا دامن سمیٹے رکھیں، ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر کیا ہے؟ انسان کا نفس کچھ چاہتا ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ انسان اپنے نفس پر ضبط کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے،
اور اللہ کا حکم پورا کرتا ہے. یہ ہے صبر. نفس کی پیروی نہیں، اپنی خواہش کی پیروی نہیں، اپنی مرضی کی پیروی نہیں، اللہ کی مرضی کی پیروی، اللہ کی مرضی پہ چلنا، یہ صبر. اب صبر سحری میں بھی ہوتا ہے، گہری نیند ہے، لیکن حکم ہے کہ اٹھو سحری کھاؤ تاکہ اگلے دن آسانی سے روزہ پورا کر سکو. انسان اٹھتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کھانے پینے کو جی چاہتا ہے، لیکن ضبط نفس، اللہ کا حکم پورا کر رہا. افطار ہوا، اور اس میں دیکھیے کہ ایک صبر کا پہلو یہاں بھی ہے. کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ روزے کے عادی، ان کو بھوک پیاس تنگ نہیں کر رہی ہے، افطار کا وقت ہے، ان کا جی چاہتا ہے کچھ اور وقت بھی گزر جائے، اسی روزے میں گزر جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، دن پورا ہوا، اب میرے اس حکم کا وقت ختم ہو گیا، اب میرا دوسرا حکم ہے کہ کھاؤ. تو انسان اس وقت اپنے نفس کی بات نہیں مانتا، بلکہ اللہ کی بات مانتا ہے. کچھ نہ کچھ انسان کھاتا ہے اور پیتا ہے. عشاء کی نماز پڑھی، جی چاہتا ہے کہ سو جاؤں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور امتی کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں، لیکن سوچتا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جاگ کر اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں، میں بھی اپنے رب کو مناؤں. صبر کرتا ہے، ضبط نفس کرتا ہے، اور اس کا ثواب جنت ہے. سحری کھانے کا ثواب جنت، روزہ رکھنے کا ثواب جنت، تراویح کا ثواب جنت. پھر فرمایا کہ وشہر المواسات، یہ مہینہ ایسا ہے کہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، بھوک پیاس کے درد کو سمجھا جائے، فاقہ کشی کے درد کو، تکلیف کو سمجھا جائے، اور جو فاقے میں مبتلا ہوتے ہیں صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی، تو ان کے کام آیا جائے. بھوک پیاس کی تکلیف شدید تکلیف ہے، تو اللہ احساس دلاتا ہے کہ جن کو میں نے نواز رکھا ہے وہ اس تکلیف کو خود ذرا محسوس کریں اور ان کے کام آئیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں یا بہت کم ہیں. تو یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ. اور اس کی ایک صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس مہینے میں جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ روزہ کھلوانا من کسب حلال، حلال کمائی سے، اپنی حلال کمائی سے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، تو کان لہو مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار، تو یہ افطار اس کے گناہوں کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے گا. یہ افطار اسے جہنم سے آزاد کروا دے گا. صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جتنا ثواب روزے دار کو روزہ رکھ کر حاصل ہوا، افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب اللہ مزید عطا فرما دے گا. خود بھی روزہ رکھا،
یا کسی موقع پر نہیں رکھا لیکن کسی کا روزہ کھلوا دیا تو جتنا ثواب روزے دار کو روزہ رکھنے کا ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب انسان ہے سوچتا ہے، روزے دار سوچتا ہے کہ میں نے بڑی مشقت برداشت کی تو ثواب میرا سارا ادھر چلا گیا، مجھے تو صرف ایک روٹی ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی عنایت، اس کی رحمت کے خزانے لامحدود ہیں۔ روزے دار کے ثواب میں اللہ کوئی کمی نہیں فرماتا، اسے پورا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اسے اپنی بارگاہ سے افطار کروانے والے کو اپنی بارگاہ سے اپنے خزانے سے مزید ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بات جب صحابہ کرام نے سنی تو ایک سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر شخص روزے دار کا روزہ افطار نہیں کروا سکتا، ہر شخص روزہ نہیں کھلوا سکتا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس پر غور کیجئے کہ صحابہ کرام اہل بیت عظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین تھے، یہ حضرات جب کوئی بات سنتے فضیلت کی یا عمل کی تو عمل کے لیے لپکتے تھے، پوچھتے تھے کہ کہیں یہ فضیلت ہم سے رہ نہ جائے۔ اس امت میں یہ خیر قرون کے اس طبقے کو جو برتری حاصل ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہم پوچھتے ہی نہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کرنے کا بہانہ مل جائے۔ وہ بہانہ تلاش کرتے تھے کرنے کے لیے، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں نہ کرنے کے۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ ایمان میرے ہاں وہ مقبول ہے جو صحابہ کی طرح کا ایمان۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے ہر آدمی تو روزہ افطار نہیں کروا سکتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب بھی ایسا کچھ خیال دل میں آ جاتا ہے جب افطار پارٹیز کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ افطار پارٹیز، اتنی لمبی چوڑی پارٹی کیسے ہم کریں، یہ ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا کرتا ہے جو کسی کا روزہ کھلوائے علی تمرۃ، کھجور کھلا دی، روزہ کھل گیا، اللہ یہ ثواب اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اور کھجور کی استطاعت نہیں ہے، او علی مذقۃ لبن، لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، اللہ یہ ثواب اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اگر یہ بھی میسر نہیں، فرمایا کہ علی شربۃ من ماء، پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کو پلا دے، اس کا روزہ کھلوا دے تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ کتنا آسان ہے افطار پارٹی، بہت آسان، بہت آسان ہے۔ یہ جتنے جھنجھٹ ہیں ہم نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس میں کتنی نمود و نمائش بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں افطار پارٹیز میں ہمارے بزنس لنکس کے لیے ہمارے کولیگز، بڑے آدمی، صرف ان کے لیے انوائٹ کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین وہ پارٹی ہے، بدترین وہ دعوت ہے کہ جس میں امراء کو بلایا جائے، غرباء کو نظر انداز کر دیا جائے، وہ بدترین پارٹی۔ کریں عزیز و اقارب کی کریں، اپنے دوستوں کی کریں، کولیگز کی کریں، لیکن غریبوں کو، محلے کے جو مستحقین ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں۔ اصل مقصود اس کا یہ ہے۔
ان تک کھانا پہنچائیں، ان کو بلائیں۔ یہ تو ہے کہ معمولی سا آپ نے کھلا دیا۔ فرمایا کہ جو کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے، اور ایک روایت میں ہے کہ کسی کو پانی پلائے، اتنا پلائے کہ وہ سیر ہو جائے، یعنی پیٹ بھر پانی پلا دے، تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے، حوض کوثر سے اسے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک میدان محشر کی گرمی میں اسے پیاس نہیں لگے گی۔ جام کوثر، حوض کوثر سے وہ پانی اس کو ملے گا۔ تو اس ماہ میں یہ کام بھی کرنے کا ہے، خاص طور پر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں وہ لوگ جو اس مہنگائی کی وجہ سے پس رہے ہیں، اور رمضان میں خاص طور پر مہنگائی لوگ بڑھا دیتے ہیں، تو ان غرباء کا خیال رکھنا چاہیے، رشتہ داروں میں ہوں، اپنے محلے میں ہوں، جان پہچان والوں میں ہوں، ان تک یہ نہیں ہے کہ وہ لینے کے لیے آئیں، نہیں، ان کے گھروں میں پہنچائیں، اور اس طریقے سے پہنچائیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس انداز میں پہنچائیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، مومن کا رزق، اس میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے، ظاہری رزق میں بھی اور جو باطنی رزق ہے، روحانی ہے، دونوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ درمیانی عشرہ اوسط مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ وہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ کیسے ہے؟ کیا بن کی یہ سب کچھ ہے؟ ایسا نہیں۔ دیکھیے، اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو نیکیوں کی رغبت رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ دیکھو، ولی وہ نہیں ہے کہ جس سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، وہ نبی ہے، جس سے گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے، چونک اٹھے قرآن کی زبان میں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ اول درجے کے لوگ ہیں۔ اوسط درجے کے لوگ وہ ہیں کہ نیکی کا موقع ملا نیکی کر لی، گناہ کا موقع ملا گناہ کر لیا، بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ اور آخری درجے کے لوگ وہ ہیں کہ جو گناہوں کی رغبت رکھتے ہیں، نیکیوں کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا۔ تو ان 3 درجوں کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کو تقسیم فرما دیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، جو اول درجے کے لوگ ہیں، وہ پہلے ہی توبہ کیے ہوئے ہیں، ان پر پہلے لمحے سے رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اوسط درجے کے لوگ ہیں، جب پہلے عشرے میں وہ روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اب ان کا میلان نیکیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، گناہوں سے گھٹ جاتا ہے۔ تو اوسط درجے کے لوگوں پر اوسط عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور جو آخری درجے کے لوگ ہیں، جب 20 دن گزار لیے، روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، سنا، تو دل پر اثر ہوا، انہیں بھی توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ دیکھیے رمضان کیا کچھ ہمارے لیے لے کے آ رہا ہے۔ ایک بشارت اور بھی اس میں آپ نے فرمائی کہ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو شخص
اس ماہ میں اپنے مملوک، اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے خادم کے کام میں تخفیف کر دے، کام کچھ اس کا گھٹا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس کا بھی خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے بھی ستمگر لوگ موجود ہیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے، خود نہیں رکھیں گے، اور نوکر نے روزہ رکھا ہوا ہے، ملازم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور کمزوری ہو گئی، ظاہر ہے نقاہت تو آ جاتی ہے۔ روزہ تمہیں کام چوری سکھاتا ہے، یہ تانا دیتے ہیں، تمہیں روزہ کام چوری سکھاتا ہے، کام پورا کرو، روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ تخفیف کرو، تخفیف کرو۔ حکومت کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ورکنگ آورز ہیں ان میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے، یہ اس حدیث کی تعمیل اس سے ہو جاتی ہے۔ جو پرائیویٹ آفیسز ہیں انہیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کام میں تخفیف کر دیں، اور وہ تخفیف کرنے کے بعد جو وقت بچتا ہے، جو وقت بچتا ہے اسے اللہ کی عبادت میں بسر کیا جائے۔ اب ذہن میں پھر ایک خیال آتا ہے، ہم تخفیف کریں گے، کام کم ہوگا تو ہمارا رزق بھی گھٹ جائے گا۔ آپ پہلے سن چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس میں اللہ مومن کا رزق بڑھاتا ہے۔ جب تم اللہ کے بن جاؤ گے تو کیا اللہ تمہارا نہیں بنے گا؟ یقین اللہ تمہارا بنے گا، اور جس کا اللہ بن جائے خزانے رزق کے تو اسی کے پاس ہیں، وہ دینے میں کمی نہیں فرماتا، کھلے دل سے دیتا ہے، کھلے ہاتھ سے دیتا ہے۔ یہ حدیث ختم ہوئی۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے۔ صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ما کان احد یجرؤ علی استقبال الہلال، ہم میں سے کوئی ہلال رمضان دیکھنے کی جرأت نہیں کرتا تھا جب کہ اس کے دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے ذرا برابر کینہ موجود ہو، جرأت نہیں کرتا تھا۔ یعنی ہلال رمضان دیکھنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیتے تھے، صاف کر لیتے تھے، پھر ہم رمضان کا چاند دیکھتے تھے، پھر رمضان کا چاند۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سن لیجئے اور اپنے ذہن میں رکھیے۔ حضرت انس خادم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لاڈلے خادم۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تیری صبح و شام ایسی ہو کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، تو یہ کر لے۔ اگر تیری صبح و شام پاک دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ ہو سکے تو یہ کر لے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ صاحبو، سنت صرف مسواک ہی میں نہیں، پگڑی ہی میں نہیں، شلوار اونچی کرنے میں نہیں، یہ بھی سنتیں ہیں۔ یہ بہت بڑی سنت ہے جس کو کہ ہم نے بالکل نظر انداز کر رکھا کہ اپنا دل صاف ہو، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ اور پھر دیکھیے حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی اپنا دل صاف رکھا، اپنا دل پاک کر لیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے دل پاک کرنا، دل پاک۔ تو صاحبو، رمضان کا چاند دیکھیں کس جذبے سے؟ امن و امان اور ایمان کے جذبے سے۔
دعا پر غور کیجیے. اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما کما یحب ربنا ویرضی. ہم چاند کی دعا مانگتے ہیں نا، برکت، ایمان، سلامتی، اسلام کے ساتھ. تو اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں. تو کل جب ہم ہلال رمضان دیکھیں یا ہماری طرف سے ہماری سرکاری کمیٹی دیکھے تو کیا کیجئے؟ اپنے دلوں کو ٹٹولیے. ایمان کے جذبات اس میں پیدا ہونے چاہیے. توبہ نصوح کیجئے، دلوں کو پاک کیجئے. کن چیزوں سے؟ یہ جو سیاسی، مذہبی، کاروباری، خاندانی کینوں سے اپنے دلوں کو پاک کریں. محبت، شفقت، الفت کے نور سے ظاہر و باطن کو روشن کریں. اور یاد رکھیے اللہ کی رحمتیں، برکتیں پاک دلوں پر اترتی ہیں. وما علینا الا البلاغ.